السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ شہر حیدرآباد میں جاریہ ماہ کی 15 تاریخ سے شروع ہونے والی مجوزہ G20 وزرائے زراعت کی کانفرنس میں حیدرآباد اعلامیہ کو قطعیت دی جائے گی۔ ریاستی یوم تاسیس تقاریب کے تحت تلنگانہ بھر میں آج دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی روزگار میلے کے تحت نو تقرر شدہ تقریباً 70,000 ملازمین کو کل تقرر نامے حوالے کریں گے۔ مرکزی حکومت نے ریاستی حکومتوں کے لیے آج ٹیکس کی رقم کی تیسری قسط جاری کی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے کل پرگتی بھون میں واقع اپنے کیمپ آفس سے تلنگانہ کی تاریخ سے متعلق 5 باب جاری کیے۔ اس موقع پر KCR نے کہا کہ کتابیں تلنگانہ کی تاریخ سے آنے والی نسلوں کو واقف کروانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس موقع پر تلنگانہ ساہتیہ دنوتسوم منایا گیا۔ ان کتابوں کو بھارت جاگرتی نے شائع کیا ہے۔ ریاستی یوم تاسیس تقاریب کے حصے کے طور پر ریاست بھر میں تلنگانہ دوڑ کا اہتمام کیا گیا۔ حیدرآباد میں سٹی پولیس کی جانب سے یہ دوڑ منعقد کی گئی، جس میں ہزارہ افراد نے حصہ لیا۔ وزراء، ریاستی لیجسلیچر، دیگر عوامی نمائندے، پولیس عہدیدار، کھلاڑیوں اور فلمی شخصیتوں نے اس رن میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ محمد محمود علی اور امور نوجوانان کے وزیر سرینواس گوڑ نے BR امبیڈکر مجسمے سے نیکلس روڈ تک منعقدہ 2K اور 5K رن کو جھنڈی دکھائی۔ مقامی MLA ناگیندر، میئر وجے لکشمی، چیف سیکرٹری شانتی کماری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس انجنی کمار اور دیگر نے بھی اس دوڑ میں حصہ لیا۔ مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد بشمول نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ اس دوڑ میں حصہ لیا۔ مشہور سنگرز منگلی اور رام، شوٹر شیشا سنگھ اور اداکارہ سری لیلا نے اپنے مظاہرے کے ذریعے شرکت کرنے والوں کو پرجوش کر دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمود علی نے کہا کہ ترقی کے معاملے میں تلنگانہ میں ملک بھر میں سر فہرست ہے۔ ان کے مطابق ریاست نے ترقی اور بھلائی کے شعبے میں تیزی سے پیش رفت کی ہے۔ سرینواس گوڑ نے کہا کہ تلنگانہ نے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور صنعتی شعبے میں بہت بڑا اقدام بڑھایا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ ترقیاتی اور فلاحی اسکیمات کو نافذ کرنے کے کاموں میں حصہ لیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 10:30 بجے تقریباً 70,000 نئے ملازمین کو تقرر نامے حوالے کریں گے، جن کا روزگار میلے کے تحت تقرر ہوا ہے۔ مودی اس کے علاوہ اس موقع پر نو تقرر کردہ ملازمین کو مخاطب بھی کریں گے۔ نئے ملازمین کو مرکز کے مختلف محکموں کے علاوہ ریاستی حکومتوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں میں مختلف محکموں میں فائز کیا گیا۔ نئے ملازمین کو جن مختلف محکموں میں مقرر کیا گیا، ان میں محکمہ فائنانس، محکمہ ڈاک، محکمہ اسکولی تعلیم، محکمہ اعلیٰ تعلیم، وزارت دفاع، محکمہ ریونیو، وزارت صحت و خاندانی بہبود اور دیگر محکمے شامل ہیں۔ مرکزی حکومت نے آج ریاستی حکومتوں کے لیے ٹیکس کی منتقلی کی تیسری قسط جاری کی ہے، جو 1,18,280 کروڑ روپے ہے۔ عام طور پر ماہانہ 59,140 کروڑ روپے کے مقابلے یہ رقم کہیں زائد ہے۔ مختلف ترقیاتی اور فلاحی اخراجات کے کاموں کو جلد پورا کرنے کے لیے یہ رقم جاری کی گئی۔ تلنگانہ کو اس کے حصے کے طور پر 2,486 کروڑ روپے حاصل ہوئے۔ شہر حیدرآباد میں جاریہ ماہ کی 15 تاریخ سے شروع ہونے والی مجوزہ G20 وزرائے زراعت کی کانفرنس میں حیدرآباد اعلامیہ کو قطعیت دی جائے گی۔ حیدرآباد میں آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے سیاحت کے مرکزی وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران عالمی تغذیہ پالیسی، زرعی ٹیکنالوجیوں اور اشیاء کے علاوہ دیگر شعبوں پر توجہ دی جائے گی۔ کشن ریڈی نے کہا کہ ملک بھر کے مختلف مقامات پر منعقدہ میٹنگز میں زرعی شعبے سے متعلق مختلف موضوعات کا احاطہ کیا گیا، جبکہ اس سلسلے میں 15 تاریخ سے شروع ہونے والے اجلاس کے دوران حیدرآباد اعلامیہ کو قطعیت دی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 29 ممالک کے وزراء اور مختلف بین الاقوامی اداروں کے سربراہوں کے علاوہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے ادارے ICRSAT کے ذمہ دار بھی اس
میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ G20 ممالک کے لیے میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس سے فوڈ سیکیورٹی، زراعت، بایو ڈائیورسٹی اور زراعت کے شعبے میں پائے جانے والے چیلنجز کے تعلق سے عالمی ایجنڈے کو قطعیت دی جائے گی۔ خیبر آباد پولیس نے مختلف مقامات پر کارروائی کرتے ہوئے نشہ آور اشیاء کا کاروبار کرنے والی 8 رکنی بین ریاستی ٹولی کو گرفتار کر لیا اور 910 کلو گرام مریجوانا ضبط کر لیا، جسے گانجا کہا جاتا ہے۔ اس کی قیمت 2 کروڑ 80 لاکھ روپے ہے۔ اس کے علاوہ ان افراد کے قبضے سے 5 موبائل فونز بھی ضبط کیے گئے۔ خیبر آباد پولیس کمشنر اسٹیفن نویندرا نے بتایا کہ اسپیشل آپریشن ٹیم SOT نے ایک اطلاع پر حرکت میں آتے ہوئے 2 بین الاقوامی ڈرگ کاروبار کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا۔ یہ افراد اڑیسہ سے مہاراشٹر گانجا منتقل کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے 758 کلو گرام گانجا ضبط کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک DC مین اور 2 کروڑ 35 لاکھ روپے مالیتی 2 موبائل فون بھی ضبط کیے گئے۔ اس معاملے میں ملوث مزید 2 افراد مفرور ہے۔ ایک اور واقعے میں SOT کے عہدیداروں نے بین ریاستی 5 رکنی ٹولی کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے 144 کلو گرام گانجا اور 43 لاکھ روپے سے زائد مالیتی 2 موبائل فون ضبط کیے۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں بھی گانجے کے کاروبار میں ملوث ایک فرد کو گرفتار کرنے کے علاوہ اس کے قبضے سے 8 کلو گرام گانجا اور 2,40,000 روپے مالیتی ایک موبائل فون بھی تحویل میں لیا گیا۔ بھارت سمیتی و ملگو کے ضلع پریشد چیئرمین کسوما جگدیش کی آخری رسومات ضلع میں واقع ان کے آبائی موضع ملمپلی میں ادا کی گئی کہ جگدیش قلب پر حملے کے بعد کل چل بسے تھے۔ آخری رسومات میں عوام کی بڑی تعداد بشمول BRS پارٹی کے کارگزار صدر وزیر KT راما راؤ، وزراء ایرابیلی دیاکر راؤ، ستیاوتی راٹھور، اجے کمار، MP سنتوش کمار اور نرسم پیٹ کے MLA سدرشن ریڈی نے شرکت کی۔ KT راما راؤ اور دوسروں نے افراد خاندان کو پرسا دیا۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے ذریعہ عازمین حج کا 13واں قافلہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا، جبکہ اب تک حج کرنے کے لیے جملہ 1950 عازمین مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ ریاستی حج کمیٹی کے صدر نشین محمد سلیم اور اردو اکیڈمی کے چیئرمین MK مجیب الدین نے کل نامپلی میں واقع حج ہاؤس میں 3 قافلوں کو جھنڈی دکھائی۔ محمد سلیم نے عازمین کو مشورہ دیا کہ عبادتوں پر توجہ رکھے اور ادھر ادھر کی باتوں کو نظر انداز کرے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں واقع عزیزیہ کی رہائشی عمارتوں میں بہتر انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ دنیا مولا پھر بھی تو نے ہمیں اپنے منتخب بندوں میں مولا ہمارا شمار فرمایا ہے۔ مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، مولا ہمیں حج مقبول نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما، مولا ہماری حاضری کو قبول فرما، مولا ہمیں سچا حاجی بنا دے، مولا فرید حج کو مولا صحیح معنی میں ادا کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ مولا یہ تیرا انتخاب تھا، مولا ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، مولا تو نے ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنایا، اپنا مہمان بنا لیا۔ حج مبرور نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو مولا اپنے حبیب علیہ السلام ان کی دعاؤں میں، ہماری دعاؤں میں ان کے حصے نصیب فرما۔ مولا ہمارے تلنگانہ کی سرکار کی حکومت کی مولا حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما۔ مولا اشرار کی شرارتوں سے ہماری ریاست کو کی حفاظت فرما، امن و امان کو مولا بول بالا فرما۔ مولا اشرار کی شرارتوں کو، ان کے منصوبوں کو ناکام فرما۔ مولا ہمیں امن والی حکومتیں نصیب فرما، امن والے حکمران نصیب فرما۔ مولا ہمارے حج کمیٹی کے ارکان بالخصوص چیئرمین صاحب الحاج محمد سلیم صاحب کی کوششوں کو قبول فرما۔ مولا انہیں تو نے بار بار اپنے گھر میں خانہ کعبہ میں بلایا ہے، مولا ان کی خدمات کو مولا تو قبول فرما۔ مولا دنیا میں جس طرح سے مولا انہیں منصب عطا فرمایا ہے، آخرت میں بہتر سے بہتر منصب نصیب فرما۔ مولا آخرت کو بہتر بنا۔ جتنے مفتیان کرام ہیں مولا سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ ہمارے CEO صاحب شفیع اللہ صاحب کی خدمات کو قبول فرما۔ عرفان شریف صاحب کی خدمات کو قبول فرما۔ وقف بورڈ چیئرمین صاحب کی خدمات کو قبول فرما۔ جتنے ممبرز ہیں مولا وقف بورڈ کے، حج کمیٹی کے، مینارٹی ڈپارٹمنٹس کے، مولا سب کی خدمات کو قبول فرما۔ مولا انہیں قوم کی خدمت کے لیے منتخب فرما، صحیح معنی میں قوم کی خدمت کرنا ان کے لیے آسان فرما۔ مولا ان کی نظر بد سے، اشرار کے شرارتوں سے حفاظت فرما، خیر کا کرم کا معاملہ فرما۔ ہماری دعاؤں کو پیارے آقا سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقۃ فعل میں قبول و منظور فرما۔ قال اللہ تبارک و پیسہ راضی کرنا ہے، وہ دیکھنا ہے پر
کیونکہ لو پوری اللہ کی طرف لگ جانا ہے اپنی. یہ نہیں کہ اپن جا رہے ہیں حج کو بول کے سب کو خالی بتانے کا دکھاوے کا حج یہ نہیں کر رہا ہے. آنے کے بعد بھی جیسا وہاں پر نمازوں کی پابندی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی نمازوں کی پابندی کریے آپ لوگ. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز سکون سے تجمل سے سکون سے بالکل جلد بازی نہیں کرنا ہے. اپن کوئی دعوت میں جا رہے تو کتنی تیاری سے جاتے ہیں اپن جا کے کچھ گانا پارٹی چل رہی دیکھ رہے وہ دیکھ رہے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں وہاں. یہاں پر بیٹھنا ہے اپنے کو. حج کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ لوگ جا رہے ہیں سکون سے دعائیں کریے گڑگڑا کے دعا کریے اپنے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے خاندان والوں کے لیے جس کے گھر میں بچیاں بیٹھے رہے ان لوگوں کے لیے دعا کریے. آپ اچھے رشتے آنا ہے بول کے کسی کی بھی کچھ پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے دعا کریے. کسی کو بیماری ہے ان کے لیے دعا کریے. پورے عالم کے اسلام کے لیے دعا کریے. کیونکہ ہم بولنا کیا ہے آپ لوگ خود سمجھدار ہیں ہم کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے اب ہمارے کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے KCR صاحب کی گورنمنٹ میں ہمارے پاس پوری مشنری KCR صاحب خود جو ہے سینٹرل میں بات کر کے پیسے بھی ہم لوگ ایک نمائندگی کرے CM صاحب کو انہوں وہاں پر یہ کر کے 1,05,000 جو کم کرا ہے انڈیا میں کہیں بھی کم نہیں ہوئے یہاں پر ہوئے. اور دوسری چیز یہاں پر پوری گورنمنٹ کی مشنری ہماری کام کر رہی ہے. یہاں سے لے کے سعودی تک ہمارے پورے لوگ مانیٹر کر رہے ہیں. ہمارے چیئرمین سے ہمارے CO صاحب بھی خود اب یہ ٹائم پہ حج میں رہیں گے ہمارے شفیع اللہ صاحب بھی. اور دوسری بات یہ CM صاحب کو جو ہے پورا مانیٹر کرتے پوری گورنمنٹ جو ہے نا پوری لگی ہوئی ہے حاجیوں کے لیے خصوصاً کیونکہ حاجیوں کو تکلیف نہیں ہونا. حاجی صاحبان جو ہے اللہ کے مہمان ہیں ان کی کتنی بھی خدمت کرے کم ہے ہم لوگ. ہم یہ نہیں ہے کہ ہم خدمت کر رہے ہم بھی ایگو بتانا نہیں ہے ہم بھی ایک خادم ہے. آپ لوگوں کی خدمت جتنی کریں گے اللہ اتنا خوش ہوئیں گا. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریے صحت کی ایمان کی اور گیڑا کے سجدے میں دعا کریے آپ لوگ اپنے لوگوں کے لیے گھر والوں کے لیے. جو بھی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گا. کیونکہ اکثر لوگ کیا ہے غلط رستے پہ چلے آتے تعویذ گھنٹے پلی یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی اللہ کی ڈوری مضبوط پکڑ کے چلتا اس کو کوئی جادو چلتی نہ کوئی کچھ نہیں ہوتا. اس کو صرف اللہ کی ڈوری مضبوط پکڑیے اور اللہ سے مانگیے جو بھی مانگنا ہے. کوئی کسی کو نہیں دے سکتا کوئی بھی سوائے اللہ کے سے مانگیے. اور اپن اتنی دور جا رہے ہیں اپن کئی کے لیے جا رہے ہیں شاپنگ یہاں پر بھی کر سکتے ہیں اپن. شاپنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر صرف تسبیح کھجور پانی وغیرہ جانماز ٹوپی یہی لائیے. یہاں پر ہر چیز مل رہی ہے اپنے انڈیا میں. پہلے کے لوگ کیا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا تو جو ہے نا وہاں سے شاپنگ کر کے لاتے تھے دبئی سے سعودی سے جہاں سے. ابھی ضرورت نہیں ہے اپنے کو. اپن جا رہے اتنی دور تک عبادت میں ہی مشغول ہونا ہے اور کوئی دوسرا کام ہی نہیں. جتنی عبادت کریں گے اتنی آپ کے پریشانیاں دور. اور آنے تک دیکھیے آپ گھر میں بھی جو ہے نا ایک دم سکون دیکھیں گا آپ کے چہرے پہ بھی اور رونق آ جائیں گی کیونکہ نور کھلیں گا آپ کے چہرے پہ. لیڈیز رہو یا جینٹس رہو. تو میری گزارش ہے آپ لوگ اتنی دور جا رہے ہیں تو آپ لوگ دعا کریے نمازوں میں رہیے سفر کی بھی دعا پڑھیے جو آپ کو سورے آتے پڑھیے. اور بہت سارے لوگ کیا کرتے طواف کرتے کرتے جو ہے ویڈیو کالنگ کر کے گھر والوں کو بتاتے وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. نہیں کرنا. اپن بالکل نیچے اپنی منڈی رکھ کے جو نا اپن نیچے دیکھتے ہوئے طواف کرنا ہے. اور جو سورے پڑھنے آتا پڑھیے آپ لوگ ان کے سورے کثرت سے پڑھیے جو سورے پڑھنے آتا پڑھیے. جب حج ختم ہو جائے گا آپ کا تو وہاں سے کیا کریے آپ لوگ جب مدینہ منورہ روانہ ہوئیں گے تو کثرت سے درود شریف پڑھنا ہے. وہ بھی بہت ادب کا مقام ہے مدینہ منورہ. وہاں پر بھی بہت ادب سے دور کی آواز نہیں ہونا ہے. وہاں بھی نیچے منڈی ڈال کے سرکار کے روزے پہ حاضری دیجیے. وہاں پر بھی ہمارا بھی سلام عرض کریے. آپ لوگ بھی اپنے جو لوگ آپ لوگوں کو بولے ان کا بھی سلام عرض کریے کیونکہ جو ہے وہ بھی اپنے کو بخشانے والے قیامت کے دن سرکاری بخشانے والے اپنے کو. تو کثرت سے دعا پڑھنا ہے. وہاں بھی جب مدینہ منورہ روانہ ہوئیں گے تو اس میں آپ کے لیے خیر برکت رہے گی. آنے کے بعد آپ کی زبان سے جو نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے رہے گا. 40 دن تک آنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی. تو میری ایک گزارش ہے کہ اللہ کو راضی کریے. آپ بندے کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آٹومیٹک بندہ راضی ہو جاتا. اللہ کو راضی ہونے کے بعد پوری دنیا راضی ہو جاتی. پوری دنیا بھی اگر خلاف ہے آپ کے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سوائے اللہ راضی جب ہے تو کوئی کسی کی ہمت نہیں ہے اپنے بارے میں جا کے کچھ خلاف کرے تو اللہ تعالیٰ ریورس اس بھی کر دیتا اس کو. تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے دعا کریے اور ہمارے گورنمنٹ کے لیے بھی دعا کریے KCR صاحب کی گورنمنٹ کے لیے کیونکہ پوری مشنری یہاں پر گورنمنٹ کی کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ خداحافظ کیونکہ ٹائم نہیں ہے.
جو اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی اللہ. ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو اس کام کے لیے، اس حج کے لیے منتخب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو. خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، پھر حکم ہوا کہ میرے بندوں کو اس گھر کی طرف بلاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، یہاں پر دور دور تک کوئی انسانیت نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے. میری آواز ابراہیم، آواز کو لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. اسٹیٹ ایجوکیشن کامن انٹرنس ٹیسٹ TS ETSET 2023 کے آج نتائج جاری کیے گئے. 98.5% امیدوار ریاست بھر میں B.Ed کورسز میں داخلے کے لیے اہل قرار پائے ہیں. جملہ 27,495 امیدواروں نے انٹرنس ٹیسٹ میں شرکت کی، جن کے منجملے 26,994 امیدوار کوالیفائی ہوئے. ریاستی کونسل آف ہائر ایجوکیشن کے چیئرمین پروفیسر لمبادری نے دیگر سینئر عہدیداروں کے ساتھ حیدرآباد میں واقع TSCHE میں نتائج جاری کیے. نتائج ویب سائٹ etset.tsche.ac.in پر دستیاب ہے. وقار کی جی ونیشا، جس نے 11.7 نشانات حاصل کیے، ٹیسٹ میں پہلے مقام پر رہی. اسی طرح حیدرآباد کی نیشا کماری اور حیدرآباد کے ایم سوچی نے بالترتیب دوسرا و تیسرا مقام حاصل کیا. صدر جمہوریہ ہند درپدی مرمو اس ماہ کی 16 تاریخ کو حیدرآباد آئیں گی. وہ اپنی آمد کے دوسرے دن ڈنڈیگل میں واقع ایئر فورس اکیڈمی میں مشترکہ گریجویشن پیریڈ کا جائزہ لیں گی. بعد ازاں صدر جمہوریہ روبوٹک اشیاء کا مشاہدہ کرنے کے علاوہ اکیڈمی میں واقع ہابی کلب جائیں گی. صدر جمہوریہ کا قیام حیدرآباد میں واقع راج بھون میں رہے گا. یونین پبلک سروس کمیشن UPSC نے آج سول سروسز امتحان 2023 کے پریلیمنری کے نتائج جاری کیے. کمیشن نے جملہ 14,624 امیدواروں کی سفارش کی ہے. امیدوار سرکاری ویب سائٹ upsc.gov.in پر اپنے نتائج دیکھ سکتے ہیں. پریلیمنری امتحان 28 مئی کو منعقد ہوا تھا. اصل امتحان رواں برس 15 ستمبر سے منعقد کیا جائے گا. پیر کے روز ملکاج گری میں ملک کے پہلے وزیر داخلہ شری سردار ولبھ بھائی پٹیل کی مسجد سمیک کی نقاب کشائی مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے انجام دی. اس پروگرام میں سابق MLC رام چندر راؤ، مقامی BJP کارپوریٹر شرون کمار، کارکنان اور GHMC کے عہدیداروں نے شرکت کی. اس موقع پر کشن ریڈی بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملکاج گری کے قلب میں واقع سردار ولبھ بھائی پٹیل کے مجسمے کا افتتاح کرتے ہوئے خوش ہیں. وزیر کشن ریڈی نے کہا کہ ہم نے یہاں کے کارکنوں کی کئی سالوں کی محنت کے بعد مجسمے کی نقاب کشائی کی ہے. پٹیل کے مجسمے کی تنصیب ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے اور خاص طور پر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تلنگانہ کی سرزمین پر پٹیل کا مجسمہ قائم کیا گیا. سردار پٹیل کا تلنگانہ کے ساتھ لازم و ملزم تعلق ہے. سردار پٹیل کے فیصلے نے ہمیں آزادی دی. 17 ستمبر 1948 کو ہماری سرزمین پر قومی پرچم لہرایا گیا. ہمیں نظام حکومت سے آزاد کرنے کا صحرا سردار پٹیل کے سر ہے. بیٹی نے مسلمان سے کی شادی تو لواحقین نے کہا پنڈدان. انامیکا نامی لڑکی نے محمد ایاز نامی نوجوان سے شادی کی اور اپنا نام بھی عظمیٰ فاطمہ رکھ لیا. بیٹی کے فیصلے سے پورا خاندان بہت ناراض ہوا اور انہوں نے بیٹی کو عمر بھر کے لیے بھلانے کے لیے پنڈدان کیا. مدھیہ پردیش کے جبل پور میں ایک مسلم نوجوان کے ساتھ ہندو بیٹی کی شادی پر اہل خانہ اس قدر ناراض ہوئے کہ انہوں نے بیٹی کے زندہ رہتے ہوئے نہ صرف پنڈدان کیا بلکہ مرتیو بھوج، انتقال کے بعد کی جانے والی دعوت کا اہتمام بھی کیا. معاملہ امکھیرا علاقے میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی سے متعلق ہے. اہل خانہ کی جانب سے لواحقین میں تقسیم کیے گئے تعزیراتی پیغام میں بیٹی کو کپتری نالائق بیٹی قرار دیتے ہوئے لکھا گیا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ انامیکا دوبے کا 2 اپریل کو انتقال ہو گیا ہے. 11 جون کو پنڈدان کیا جائے گا. اہل خانہ نے تعزیراتی خط میں اپنی بیٹی کو نرک گامی جہنم رسید لکھا. انامیکا کے اہل خانہ نے بتایا ہے کہ دریائے نرمدا کے کنارے واقع گواری گھاٹ پر پنڈدان کی رسومات کا اہتمام کیا گیا. رشتہ داروں کا کہنا تھا کہ انامیکا ان کے گھر میں سب سے زیادہ لاڈلی تھی اور اس کی پرورش بھی بہتر انداز میں ہوئی تھی، لیکن اس نے غیر مذہب کے نوجوان سے شادی کر کے پورے خاندان کو معاشرے کے سامنے رسوا کیا ہے. اب اس کا خاندان کے لیے زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں. انامیکا کے اس فعل نے پورے خاندان کے خواب کو چکنا چور کر دیے. کانگریس کے برسر اقتدار آنے پر 500 روپے میں پکوان گیس سلنڈر کا وعدہ. پرینکا گاندھی کا بیان. پرینکا گاندھی وڈرا نے کہا کہ مدھیہ پردیش میں کانگریس کو برسر اقتدار لایا گیا تو خواتین کو ماہانہ 1500 روپے دیے جائیں گے. پکوان گیس سلنڈر 500 روپے میں ملے گا.
100 यूनिट बरक़ी मुफ्त दी जाएगी। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी और ज़राई क़र्ज़ माफ़ कर दिए जाएंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने पीर के दिन जबलपुर में एक रैली के साथ मध्य प्रदेश असेंबली इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ कर दिया। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान हुकूमत पर करप्शन में मुलविस होने और नौकरियां देने में नाकामी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने व्यापम और राशन की तकसीम में मुबैना करप्शन का हवाला दिया और कहा कि रियासत में बीजेपी की 220 माह की हुकूमत में 225 इस्काम हुए। रियासत की बीजेपी हुकूमत हर माह नया इस्काम करती है। प्रियंका गांधी वड्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाया गया तो ख़वातीन को माहाना 1500 रुपये दिए जाएंगे। पकवान गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। 100 यूनिट बरक़ी मुफ्त दी जाएगी। पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी और ज़राई क़र्ज़े माफ़ कर दिए जाएंगे। गुज़िश्ता 3 साल में बीजेपी हुकूमत ने रियासत में सिर्फ 21 नौकरियां दी। मेरे इल्म में जब ये फिगर लाया गया तो मैंने अपने दफ्तर से 3 मरतबा इसे चेक किया और दुरुस्त पाया। मोदी को मणिपुर की सूरत हाल पर अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस का बयान। कांग्रेस ने कहा है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के बावजूद मणिपुर शदीद तशद्दुद की लपेट में है और रियासत में ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई है। इसलिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए वहाँ की सूरत हाल पर खामोशी तोड़कर जल्द अज जल्द मणिपुर का दौरा करना चाहिए। कांग्रेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश, जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासिक, मणिपुर के इंचार्ज भगत चरण दास ने पीर को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिस्टर शाह के दौरे का तशद्दुद मणिपुर पर कोई असर नहीं हुआ, लिहाजा मिस्टर मोदी को अब खुद मणिपुर का दौरा करके अवाम को एतमाद में लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकज़ को तशद्दुद मणिपुर में हालत मामूल पर लाने की तमाम कोशिशें करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे के अलावा मणिपुर में एक ऑल पार्टी वफ़द को तमाम मुतासिर इलाक़ों का दौरा करने और मुतासिर लोगों से मिलने के लिए मणिपुर में हालात पर काबू पाने और हालात को समझने की इजाज़त भी दी जानी चाहिए। पंजाब में दर्दनाक हादसा, चलते ट्रक में आग लगने से 7000 चूजे जिंदा जले, ड्राइवर महफूज। पंजाब में गुज़िश्ता शब खन्ना नेशनल हाईवे पर एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया। चलते ट्रक में आग लगने से इसमें मौजूद मुर्गी के तकरीबन 7000 चूजे जिंदा जल गए। बताया जाता है कि ट्रक के पीछे आग लगी थी जिसकी खबर ड्राइवर को नहीं हुई। जब लोगों ने शोर मचाया तो ट्रक ड्राइवर ने रुक कर देखा तो आग ट्रक के आगे तक फैल चुकी थी। इस आग को बुझाने की कोशिश की गई लेकिन न ही चूज़ों को बचाया जा सका और न ही ट्रक को। हादसे के वक्त खन्ना नेशनल हाईवे पर मौजूद लोगों का कहना है कि हमने बर्निंग ट्रेन तो देखी थी, आज बर्निंग ट्रक भी देख लिया। लोगों ने बताया कि अगर हम शोर नहीं मचाते तो ट्रक ड्राइवर उसके साथी की जान भी जा सकती थी। खबर मिलने के बाद जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची तब तक ट्रक पूरी तरह आग की जद में आ चुकी थी। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने जब आग पर काबू पाया तो सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। ट्रक ड्राइवर अभिषेक ने बताया कि वो करनाल से मुर्गियों के 7000 चूजे लाद कर जम्मू कश्मीर जा रहा था। जैसे ही वो खन्ना GT रोड पर पहुंचा तो ट्रक के पीछे अचानक आग लग गई। आग की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका। ड्राइवर ने वहां मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया जिनकी वजह से वो आग से बच पाया। अभिषेक ने कहा कि अगर लोग मुझे आवाज़ ना लगाते तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही इसने ट्रक रोका तो वहां मौजूद लोगों ने अपने अपने तरीके से आग बुझाने की कोशिश की। किसी ने मिट्टी डाली तो किसी ने पानी, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को यहाँ एक आला सतही मीटिंग में बहरे अरब में समंदरी तूफ़ान बिपरजोए से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा कि तूफ़ान के खदशात वाले मुतासिर इलाक़ों में रहने वाले लोगों को महफूज मकामात पर ले जाने और ज़रूरी सहूलियात फ़राहम करने के लिए सभी कोशिशें की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने आला हुकाम को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की हिदायत की कि रियासती सरकार के ज़रिए कमज़ोर मकानात पर रहने वाले लोगों को महफूज बाहर निकाला जाए और बिजली, मवासलात, सेहत, पीने के पानी वगैरह जैसी तमाम ज़रूरी खदमात के रख रखाव को न सिर्फ यकीनी बनाया जाए बल्कि फ़ौरन इनकी बहाली की जाए। उन्होंने ये भी हिदायत की कि मवेशियों के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कंट्रोल रूम को 24 घंटे काम करने की हिदायत की। मीटिंग के दौरान हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने मालूमात दी कि तूफ़ान बिपरजोए के 15 जून को दोपहर तक मांडवी गुजरात और कराची पाकिस्तान के दरमियान जखौ पोर्ट गुजरात के पास सौराष्ट्र और कुछ कच्छ को अबूर करने की उम्मीद है। 125 से 135 किलोमीटर की ज़्यादा से ज़्यादा मुसलसल हवा की रफ्तार के साथ ये तूफ़ान 145 फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इससे गुजरात के साहली अजला में भारी बारिश होने का इम्कान है। इसमें कच्छ, देवभूमि, द्वारका और जामनगर शामिल है। जबकि 14 से 15 जून को गुजरात के पोरबंदर
راجکوٹ، موربی اور جوناگڑھ اضلاع میں انتہائی تیز بارش ہو سکتی ہے۔ ہندوستانی ساحلی محافظ اور بحریہ نے راحت، تلاش اور بچاؤ کے کاموں کے لیے جہازوں اور ہیلی کاپٹرز کو تعینات کیا ہے۔ ایئر فورس اور فوج کی انجینئر ٹاسک فورس اکائیاں کشتیوں اور بچاؤ کے آلات کے ساتھ تعینات کے لیے تیار ہے۔ نگرانی طیارے اور ہیلی کاپٹر ساحل پر مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔ قدرتی آفات راحتی ٹیم DRT اور فوج، بحریہ اور ساحلی محافظ دستے کی طبی ٹیم MT اسٹینڈ بائی پر ہے۔ بیوی نے سیلفی لینے کے بہانے شوہر کو درخت سے باندھ کر آگ لگا دی۔ بہار کے مظفر پور ضلع میں ایک خاتون نے اپنے شوہر کو ایک درخت سے باندھ دیا اور کیروسین چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ ایک عہدیدار نے پیر کے دن یہ بات کہی۔ یہ واقعہ صاحب گنج پولیس اسٹیشن کے علاقے میں اتوار کے ابتدائی گھنٹوں میں ایک موضوع میں پیش آیا۔ ذرائع نے کہا کہ ملزم نے اپنے شوہر کو ایک درخت سے باندھے جانے پر راغب کیا کیونکہ وہ ایک سیلفی لینا چاہتی تھی۔ خاتون نے اسے مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے بعد کیروسین آئل چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ دیہاتی درخت سے شعلے بلند ہوتے دیکھ کر فوری پہنچ گئے اور ایک شخص کو مدد کے لیے چیخ و پکار کرتے ہوئے پایا۔ دیہاتیوں نے آگ بجھا کر اس کی زندگی بچائی۔ دیہاتیوں نے خاتون کو پکڑ کر مقامی پولیس کو واقعے کے بارے میں اطلاع دی۔ صاحب گنج پولیس اسٹیشن کے SHO نے کہا کہ ہم نے متاثرہ کا بیان قلم بند کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات UAE میں سونے کی قیمت میں مسلسل کمی دیکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے سونے کی قیمت میں مزید 2 درہم کمی ہوئی۔ اردو نیوز کے مطابق متحدہ عرب امارات میں گزشتہ ہفتے کے آخر میں 1 گرام سونے کی قیمت میں 1.75 سے 2.50 درہم کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ دبئی اور شارجہ کی گولڈ مارکیٹس میں گزشتہ ہفتے کے آخر کے مقابلے میں اس ہفتے کے آخر میں مزید کمی ریکارڈ کی گئی۔ 24 قیرات 1 گرام سونے کی قیمت 2.5 درہم کم ہو کر 237.25 درہم تک پہنچ گئی، جبکہ 22 قیرات 1 گرام سونے کی قیمت 2 درہم کم ہو کر 220 درہم تک آ گئی۔ 21 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 1.25 درہم کم ہو کر 213 درہم ہوئی ہے، جبکہ 18 کیرٹ 1 گرام سونا 2.25 درہم کی کمی کے ساتھ 182.5 درہم ہو گیا ہے۔ دہلی میں نہیں چلے گی اولا، اوبر اور ریپیڈو بائک ٹیکسی، سپریم کورٹ نے لگائی پابندی۔ اوبر کے وکیل نے کہا کہ جب تک پالیسی نہیں آ جاتی بائک ٹیکسی چلانے کی اجازت دی جائے، لیکن سپریم کورٹ نے واضح لفظوں میں کہا کہ فی الحال بائک ٹیکسی پر قومی راجدھانی میں پابندی رہے گی۔ کوون ویکسین کے لیے جن شہریوں نے کوون پورٹل پر اپنی جانکاریاں ڈالی تھی وہ سبھی لیک ہو گئی ہیں۔ ان جانکاریوں میں آدھار، پین، موبائل نمبر اور یوم پیدائش تک ظاہر ہو گئی ہے۔ کوون پورٹل سے جو جانکاریاں لیک ہوئی ہیں ان میں شہریوں کا آدھار نمبر، پین، پاسپورٹ نمبر، یوم پیدائش اور ویکسین کی ڈوز لینے کی جگہ وغیرہ کی جانکاریاں سب برسریام ہو گئی ہیں۔ ان جانکاریوں کو کوون پورٹل پر موبائل نمبر ڈالتے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جانکاریاں آدھار نمبر ڈال کر بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ادارے مرکز روحانی کے زیر اہتمام ماہانہ طرحی نعتیہ مشاعرے کا امان نگر میں انعقاد عمل میں آیا۔ مولانا سید دلدار حسین آبادی کلام سناتے ہوئے کہتا ہے ہر زائر نظارہ ایسا پھر دیکھا نہیں ہے، سبحان اللہ، نظارہ ایسا پھر دیکھا نہیں ہے، جو تھامے سرور عالم کا دامن، جو تھامے سرور عالم کا دامن، سر محشر وہ پھر رسوا نہیں ہے، سبحان اللہ، سر محشر وہ پھر رسوا نہیں ہے، جو تھامے سرور عالم کا دامن، سر محشر وہ پھر رسوا نہیں ہے، جبھی تیری نہیں سرور کے در پر، جبھی تیری نہیں سرور کے در پر، تیرا سر اس لیے اونچا نہیں ہے، سبحان اللہ، تیرا سر اس لیے اونچا نہیں ہے، جبھی تیری نہیں سرور کے در پر، جبھی تیری نہیں سرور کے در پر، تیرا سر اس لیے اونچا نہیں ہے، در آقا ہے یہ ہمدم یہاں سے، در آقا ہے یہ ہمدم یہاں سے، کوئی خالی کبھی لوٹا نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، در آقا ہے یہ ہمدم یہاں سے، در آقا ہے یہ ہمدم یہاں سے، کوئی خالی کبھی لوٹا نہیں ہے، کوئی خالی کبھی لوٹا نہیں ہے، در آقا ہے یہ ہمدم یہاں سے، کوئی خالی کبھی لوٹا نہیں ہے، مقطع یوں ہے دلدار آقا پہ ہے، در آقا پہ ہے دلدار جب سے
درے آقا پہ ہے دلدار جب سے مقدر سے کوئی شکوہ نہیں ہے. یہ توفیق عطا فرما, سرکار سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما. صلوات بھیجے محمد. اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت. ملتے ہیں اگلے نیوز بلیٹن میں. دیکھتے رہیں تلنگانہ نیوز ٹوڈے. السلام علیکم, ہیلو ہائے آداب ایوری ون. دوستوں میں آپ کا دوست شہباز خان, آپ دیکھ رہے ہیں TNT نیوز اور دیکھتے رہیے TNT نیوز. تھینک یو.